From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، ایک سوال جو صبح سے گردش کر رہا ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کیا اب بشرا عمران لیڈ کریں گی؟ دوسرا سوال، ان کی قیادت کو موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی کمزور قیادت وہ قبول کرے گی یا نہیں؟ اس میں کامیابی حاصل ہوگی یا مزید ناکامی؟ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیے، موجودہ قیادت کی کمزوریوں اور ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے میں اکثر یہ بات دہراتا آیا ہوں کہ ٹیمپررلی جو ہے وہ قیادت بشرا عمران یا حلیمہ خان کو دینی چاہیے۔ کل تو میں نے اپنی جو ویڈیو تھی اس کا جو مین کیپشن تھا وہ بھی یہی رکھا تھا کہ حلیمہ خان اگر قیادت کریں تو عوام کے جذبات بڑھ جائیں گے، جذبہ اور تیز تر ہو جائے گا۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اکثر کیا ہے، کیوں کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کچھ اہم دوستوں کے ذریعے یہ بات میں نے آگے بھی بڑھا دی تھی۔ آج اچھی خبر ملی کہ بشرا عمران صاحبہ نے 24 نومبر کے انتظامات جو ہیں ان کی میٹنگز میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، رضامندی یہ بات قبول کر لی ہے کہ وہ گائیڈ کریں گی۔ اب یہاں پر چند اہم پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں بار بار دہرانا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ خواتین سیاست کے شوق میں نہیں، اقتدار کی چاہت میں نہیں، آج کے خراب حالات میں ایک اپنی شوہر کی جان بچانے اور دوسری خاتون اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے آ رہی ہیں۔ ان کی آج کے حالات دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، اپنی ضرورت دیکھیے، اور ان خواتین کو دوسرے لوگ جب کریکٹر اسیسینیشن کرنے لگے یا مخالف پروپیگنڈا کرنے لگے، آپ کے ذہن کو خراب کرنے لگے، تو ان خواتین کا موازنہ آپ ریحام خان سے نہیں کریں گے۔ آپ بڑے ڈم ہوں گے اگر آپ ایسا کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف سے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ آپ کو مضبوط رہنا ہے اور اس قیادت کو جو ابھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ صرف ان مخصوص حالات میں آپ کی مدد کے لیے، اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے، اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اچھا، موجودہ قیادت اس کو ڈیفینیٹلی اپنے لیے تھریٹ سمجھے گی، کہ وہ ابھی تک کچھ پرفارمنس تو خاص کر نہیں پائے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ تھریٹ محسوس کریں گے اندر کہ یار ہم کوئی بڑا مووی نہیں بنا پائے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں اندر سے، وہ بھی بہت پریشان ہوں گے کہ ان کو نہیں آگے آنا چاہیے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ حالات وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان کی پریشانی کو آپ نے پیش نظر رکھا کہ قیادت پریشان ہو جائے گی، فلاں ٹوٹ جائے گا، تو آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی، اس قوم کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس وقت یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے ابو ہونا پڑے گا۔ دیکھیے، یہ وقت اس بات کی گہرائی میں جانے کا نہیں ہے کہ کون کمپرومائز ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا صلاحیت ہے۔ بس نظر رکھیے ان لوگوں پر جو ابھی بھی آپ کے درمیان میں موجود ہیں، اور ان کو ایسا کوئی کام دیجئے جس سے وہ ایکسپوز ہوں اور خود بخود دور ہو جائیں، جس سے وہ ایکسپوز ہوں۔ ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ کام کرنے سے وہ ایکسپوز ہوں گے، منع کریں گے، کیوں منع کریں گے؟ تو آپ پہچانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اس راہ پہ لگانا چاہیے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں، پاکستان میں اس بات کی اجازت ہے کہ خواتین لیڈ کر سکتی ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو خود پتہ ہے۔ ٹائم سیو کرتے ہیں اور ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا صاحب، بشرا بی بی پر آئیے، اگر وہ لیڈ کریں تو کیسا ہوگا؟ دیکھیے، بشرا بی بی کے اندر ذہانت بھی ہے، حکمت بھی ہے، جرت بھی ہے۔
یہ تینوں ایلیمنٹ اس خاتون میں موجود ہیں. اچھا اس کا اندازہ کہاں سے ہوگا؟ جب میں ان کے متعلق سوچتا ہوں، یہ کہتا تھا بار بار کہ ان کو لیڈ کرنے دیں، تو مجھے کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کیپیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کی میں آپ کو بالکل صحیح پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے خود دیکھی ہوئی یہ ساری تصاویر. جب بشرا بیوی کو گرفتار کرنے کا حکم ہوا اور ان کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھیجی جا رہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے کر آئے، تو وہ کہیں کام سے گئی ہوئی تھیں. انہوں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی موڑو اور اڈیالہ کی طرف چلو. وہ خود اڈیالہ پہنچ گئیں اور اڈیالہ پہنچ کر انہوں نے کہا آپ کو کوئی ٹیم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹیم بھیجتے تو وہ بدسلوکی یا بدتمیزی کرتے یقیناً. تو بشرا بیوی نے کہا آپ کو ٹیم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں موجود ہیں گرفتاری دینے کے لیے، آؤ گرفتار کرو. یہاں سے کردار کا، اس کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے. دوسرا واقعہ ذرا دیکھیے کتنا سیاسی تدبر اللہ نے دیا. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو ان کے گھر میں لے جایا گیا کہ یہاں پہ آپ رہیں، ہم اس کو جو ہے وہ جیل کا درجہ دے دیں گے، آپ یہاں نظر بند ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں مائلیج لینے نہیں دوں گی کہ تم یہ نفاق پیدا کرو کہ میں چونکہ اس کی بیوی ہوں تو میں تو گھر پہ عیش کر رہی ہوں اور باقی خواتین وہاں اس موسم میں سڑ رہی ہیں. نہیں، she refused. اس نے کہا مجھے اڈیالہ لے کے چلو جہاں میرا شوہر اور دوسری خواتین قید ہیں، میں بھی اسی سطح پہ اسی بیرک وہاں رہنا چاہتی ہوں، مجھے وہاں لے کے جاؤ. اور بہت سمجھا، وہ اس نے ضد پکڑی، نہیں مجھے وہاں لے کے جاؤ. اور پھر اڈیالہ میں آ کے رہی. کیوں؟ ورنہ یہ سیاسی مائلیج حاصل کرتے. انہوں نے کہا میں ان کو سیاسی مائلیج حاصل نہیں کرنے دوں گی. یہ سیاست کیا ہے، حکمت ہے. اچھا ایک اور واقعہ سنیے آپ. عدالت میں جیل میں عدالت لگتی ہے تو عمران خان کا حکومتی کسی رکن سے، مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے، بڑا ہیٹڈ آرگومنٹ ہو گئے اور ایسا لگا دونوں اتنے قریب آ گئے کہ اب جو بیچ میں وہ پنچ کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کو. وہ آدمی بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی عدالتی کارروائی کے دوران. یہ تیزی سے شہری کی طرح بیچ میں آئی اور آگے کھڑی ہو گئی، کہا اسٹاپ اٹ. اپنے شوہر کو دفاع کرنے کے لیے یہ عورت سامنے آ گئی. یہ ہے جرت، یہ ہے حکمت، یہ ہے کردار. اگر ہم ان کو لیڈ کرنے کو کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں. ایک آخری پوائنٹ ان کے متعلق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو اتنا پریشر ڈالا گیا بشرا عمران پہ کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، تمہیں یہ دے دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے. اس نے ہر موقع پر ان کو فیل کیا، کہا نہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے ساتھ، یہ ہوتی ہے بیوی. ان برے حالات میں اس نے کہا نہیں، چاہے تم کچھ بھی کر دو، میری جان لے لو، میں اپنے شوہر سے غداری نہیں کروں گی. ایسی خاتون اگر آ کے ہمیں لیڈ کرنا چاہے، مور دین ویلکم. ہمیں ایسے لوگوں کو ڈیفینیٹلی شی ڈیزرو دیٹ. اچھا اب آئیے حلیمہ خان کی طرف. یہ بہن ہے عمران خان کی، اور ان میں بھی وہی حکمت، جرت، شجاعت، عقل موجود ہے جو درکار ہونی چاہیے اس وقت لیڈرشپ کو. جس کا بیٹا موت کی چکی والے سیل میں رکھا جاتا ہو، جس کے بیٹے پہ تشدد کیا جاتا ہو، اور جس سے کہا جاتا ہو کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، اور اس کی ماں کہے نہیں، وہ بیٹا کہے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، تم کتنا بھی تشدد کر لو، مائیں اکثر دل ہار بیٹھتی ہیں کہ ان کی بات مان جاؤ. نہیں، حلیمہ خان نے کہا نہیں، کسی قیمت پہ نہیں. تھریٹ کیا گیا ہم کچھ ہی دن میں کورٹ مارشل کے ذریعے اس کو سزائے موت دے دیں گے تمہارے بیٹے کو. انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی کرو، جھکنا نہیں. یہ تو تاریخ میں ایسی ہستیاں ملتی ہیں.
اب دوسری طرف بھائی کو جاتی ہیں، ملتی ہیں روز، اور جا کے ان کی حالت دیکھتی ہیں. ایک بہن کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب وہ اپنے بھائی کو، جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا تھا، اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنی قوم کے لیے یہ صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، یہ مشکلات سہ رہا ہے، اور بہن دیکھ رہی ہے بھائی کی مجبوری کو. اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ لیکن وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتی، وہ وعدہ معاف گواہ بننے پہ تیار ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے نہیں، گیو اپ نہیں کرنا. تو یہ وہ خواتین ہیں جو اگر آ کے آپ کو لیڈ کریں تو یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہوگی. اب ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں، افسانے، کریکٹر اسیسینیشن سے لے کے سیاست کی یہ نہیں ہے، اور موجودہ قیادت جو ہے اس کو پریشان کریں گے کہ دیکھو تم تو کہیں کے نہیں رہے، وہ تو آ گئی، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. نہیں، میں ایک بات پھر کہتا ہوں، یہ ان کرائسس میں آئی ہیں صرف ان کرائسس کو حل کرنے کے لیے، ایک شوہر کی جان بچانے کے لیے، دوسری اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے. یہ وہ خواتین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت سے عمران کی بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے وہ عزت، وہ سب کچھ دے دیا جو ان کو کچھ نہیں چاہیے. ان کے لیے یہ عزت اعزاز بہت ہے کہ وہ میرا بھائی ہے. انہیں کوئی سیاست کا شوق ایسا نہیں ہے. لیکن آج جان بچانے کے لیے اگر وہ آگے آئی ہیں تو ہمیں ان کو عزت سے مقام دینا چاہیے، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان کے آگے کھڑے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں قوم ایسا ہی کرے گی انشاءاللہ تعالی. اگر ذرا تصور کیجئے کہ پاکستانی قوم میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ٹرک پہ کھڑی ایک باپردہ خاتون نقاب پہنے ہوا میں لکا رہاتی ہوئی لیڈ کر رہی ہو، تو پوری دنیا کو کیا پیغام پہنچے گا کہ یہ کیا مذہب ہے، یہ کیا لوگ ہیں، ان کی عورت کا کیا مقام ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے. اچھا، ایک آخری بات، بڑی لمبی بات ہے وہ، لیکن میں مختصراً آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، خواتین کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کی کچھ بڑی اہم پوائنٹس ہیں، جو بڑی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. مثلا دیکھیے، خاتون جب بھی لیڈ کرتی ہے نا، تو خاتون ہمیشہ ایز اے لیڈر ٹیم ورک پہ بہت زور دیتی ہیں، اور یہی اس وقت درکار ہے آپ کو، کہ آپ کے گروپس بننے شروع ہو رہے ہیں اور یہ اور وہ، تو وہ جوڑنے کا کام کرتی ہے خاتون ہمیشہ. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے خاتون جو ہوتی ہے نا، وہ ایموشنل انٹیلیجنس بڑا ان کا مضبوط ہوتا ہے. بس دوسروں کے جذبات، اپنے جذبات سمجھتی ہیں، بڑی انکلوسیو ہوتی ہے، سب کو لے کر چلنے والی سوچ ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی کنورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے. ڈائیورجنٹ تھنکنگ نہیں کہ ایک مسئلے کو لائے، جیسے ابھی تک اس قیادت نے کیا ہے. بڑی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کے لوگ تھے یہ اس قیادت کے لوگ. یہ مسئلہ ہوا ہے، اچھا آئیے پریس کانفرنس کر لیں، اچھا اب اس کا دوسرا حل ڈھونڈتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں. نہیں، پریشر میں کنورجنٹ تھنکنگ کام کرتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے، لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ. یہ ان خواتین میں موجود ہے، اس کی ہمیں ضرورت تھی. اب یہ ایک لمبی، اس کی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ اگر ٹام مورس کی کتاب تھی کہ The Fault in Our Thoughts، وہ پڑھ لیں، یا کبھی موقع ملے گا تو پھر آپ سے بات کریں گے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب 15 منٹ میں ساری کہانی سنا دیجیے، تو کیسے بات چیت آپ کے سامنے رکھیں. تو آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ خواتین جو ہیں، ان کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے، انکلوسیو سوچ بیہیویئر ہوتا ہے ان کا، یہ ٹیم ورک پہ بلیو کرتی ہیں، اچھا ڈیسیجن میکر ہوتی ہیں، اور یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کو سپورٹ کیجئے، پاکستان کو اس دلدل سے نکالیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر بھی کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.